بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم گائز، اور بسم اللہ موٹیویشن اسپیکر چینل۔ اور جہاں پہ ہم نے پریویس ویڈیو میں نے آپ کو انفارمیشن دی تھی، جہاں پہ لیفٹ کیا تھا، اس سے نیکسٹ ون سٹارٹ کر رہی ہوں۔ آپ باہر آئے تو ملاقات سیدہ زینب سے ہوئی اور کہا کہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ سیدہ زینب نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید بیعت لینے پر مسلط کر رہا ہے اور میں کسی بھی صورت میں بیعت نہیں لے سکتا۔ کہا کہ رسول اللہ کا مدینہ ہمارے خون سے لالہ زار بنے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حرمت پامال ہو۔ آخر وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب حسین ابن علی نے آخری بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دی ہوگی۔ جب کوئی حاجی وہاں پہ حج کے لیے جاتا ہے تو وہ وہاں پہ جو ہے عارضی اگر ٹیمپوریرلی سکونت اختیار کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت کرتا ہے وہاں پہ سکونت اختیار کرتا ہے، تو وہ جب واپس آ رہا ہوتا ہے، اگر ہم کسی حاجی کو دیکھیں تو وہ اس دعا پہ، اس امید پہ واپس آ رہا ہوتا ہے کہ میں انشاءاللہ پھر سے دوبارہ سے بلایا جاؤں گا۔ تو ہم یہاں پہ تصور کر سکتے ہیں کہ جو ہے ابن علی حسین علیہ السلام کا وہاں سے جو ہے مدینہ مبارک کو چھوڑ کر کے آنا کتنا مشکل ہو۔ کہنے لگے کہ میری جو چیئر ہے وہیل، اپنے خادم سے کہنے لگے کہ اس کو اور پیچھے کی جانب کھینچتے جاؤ تاکہ اس کا رخ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی جانب ہو جائے۔ اور وہ جو خادم کھینچتا گیا جب چیئر کو، اور ان کا رخ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف، جو روزہ مبارک ان کی نگاہوں سے اعظم چشتی مرحوم کی نگاہوں سے دور ہوتا چلا جاتا، اور کہنے لگے کہ جہاں بدن سے نکلتی ہے اعظم، جہاں بدن سے مراد کے جسم سے نکلتی ہے اعظم، کوئی آسان کام ہے مدینے سے جدا ہونا۔ یعنی کہ یہاں پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی اگر کہ ہم کوئی ایک حاجی کو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو حاجی ہیں وہاں پہ جو ریزیڈنس اختیار کرتے ہیں ٹیمپورلی طور پہ، وہ وہاں پہ حج کرتے ہیں، تو وہ اس قدر مانوس ہو جاتا ہے اس جگہ سے، ان گلیوں سے، ان فضاؤں سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر یہاں پہ ہم کمپیئر کریں کہ حضرت جو ہے امام حسین علیہ السلام، ان کے لیے مدینے کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوگا، ان کو کس طرح سے مدینے کو چھوڑ کر کے یہاں سے ہجرت کر کے جانا پڑا، وہ کتنا مشکل ہو۔ اور وہ حسین علیہ السلام جن کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہے، جنہوں نے کہ پرورش مسجد نبوی کے اندر پائی، اور جو مسجد نبوی کے اندر پرورش پا کر جوان حسن علیہ السلام جن کا بچپن مدینے میں گزرا ہے، ان کا وہاں پہ مدینے کو چھوڑ کر کے مائیگریشن کر کے ہجرت کر کے مدینے کی طرف روانہ ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ تو پھر ہم امیجنیشن کر سکتے ہیں کہ جن کی کہ بچپن اور جوانی کا جو عرصہ ہے وہ وہاں پہ گزرا، اور ان کے گھر کا جو دروازہ تھا وہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے امام حسن علیہ السلام کے جو گھر کے سارے افراد ہیں، ان سب نے ہجرت کی۔ رات کے وقت مدینہ منورہ کو الوداع کہتے ہوئے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 شعبان المعظم کو جو ہے مدینہ سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے ان کو جو کوفیوں کے ہیں وہ بھی خط آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔